हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت؟ الحمدللہ شیخ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ شیخ عبداللہ سلفی بات کر رہا تھا۔ عبداللہ سلفی؟ جی جی۔ وہ گروپ سے تو نہیں ہے؟ کون سے گروپ؟ ایک گروپ ہے ہم لوگ کا۔ عبداللہ سلفی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ بنگلور سے۔ بنگلور سے؟ جی 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 بولیے سر۔ جی شیخ، اصل یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ یہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز، قیام اللیل، وتر، یہ تمام ایک ہی نماز ہے شیخ؟ جی تینوں نماز، جی تہجد، جی تراویح اور وتر، جی جی۔ نام تو الگ الگ ہیں۔ اچھا، نام الگ الگ ہے، نماز ایک ہی ہے؟ ہاں، نماز ایک، مطلب یہ کہ اس کے بارے میں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر اس کے تعلق سے، ہاں شیخ میری بات کو آپ نہیں سمجھ رہے، میں کیا بول رہا ہوں، یہ تینوں نماز ایک ہی ہے کیا؟ نماز کے بارے میں تو الگ الگ نام آیا ہوا ہے، جی لیکن جب اجتماعی طور پہ اس کا نام لیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وطر نام لیے ہیں۔ اچھا، وطر ان ساری نمازوں، ہاں آخر میں ایک رکعت پڑھ کے ان ساری نمازوں کو وطر کر لو۔ اچھا اچھا۔ ہاں، تو اس مطلب بیس پر یہ نمازیں، مطلب شیخ یہ نماز کی کیفیت وغیرہ اور عدد الگ الگ ہے، یہ تمام ایک ہی نماز ہے؟ جیسے کہ وطر کے بارے میں ہے کہ 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے اور دیگر، ٹھیک ہے، اور ایک بھی، جیسا کیا کہتے ہیں۔ تو شیخ یہ تمام نمازیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ نماز ہے؟ اور تراویح کی نماز یہ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ دیکھیے، رات کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 رکعت پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، قیام اللیل مثنا مثنا۔ ہاں، نہیں، اس سے تو کوئی قیام اللیل، میں کیا، قیام اللیل، ہاں قیام اللیل میں وطر شامل نہیں سمجھ ہے۔ رہے شیخ، مطلب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قیام اللیل، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے نا شیخ، ہاں ہاں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر یہ تمام کی تمام نماز ایک ہی ہے اور 8 رکعت سنت ہے۔ ہاں۔ تو یہ جو تمام نمازیں، یہ تمام نمازیں ایک ہی ہے یا مطلب الگ الگ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میرا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جی ٹھیک۔ اور دوسری بات، اس قول کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ تینوں نمازیں جو ہے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، مطلب ایک ہی کا الگ الگ نام ہے۔ قیام اللیل بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نمازیں مراد لی ہیں، ٹھیک ہے، جی تینوں نماز تو مراد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تینوں نمازیں ایک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بولے تو شیخ اگر ایسا بولے تو پھر تراویح کی نماز، یعنی کہ تو قرآن سے ثابت ہے تراویح کی نماز شیخ؟ تراویح کی نماز قرآن سے ثابت ہے؟ پھر تو قرآن سے کون کر رہا ثابت ہے نا شیخ؟ تینوں نماز جب ایک ہی ہے تو پھر قرآن میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ہے شیخ؟ تو اب تو تہجد کا تو ذکر قرآن سے، اب تینوں نماز ایک ہی ہے تو پھر تو تراویح کی نماز کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہوگا۔ اور حالانکہ جماعت اہل حدیث کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے کہ تراویح کی نماز قرآن سے ثابت ہے شیخ۔ جماعت اہل حدیث اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ بعد کے محدثین نے ایجاد کیا۔ الگ بات ہے کہ حدیث میں الفاظ بہت جگہ ہیں، 5 ترویحات کے کہ 5 ترویح یعنی کہ 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب اس اعتبار سے تو تراویح قرآن سے ثابت ہو گئی شیخ، تو کیا جماعت اہل حدیث اس بات کو تسلیم کرتی ہے شیخ؟ نہیں، وہی میں بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ جو قول ہے وہ میرا قول نہیں ہے اور نہ میں نے کہیں بیان کیا ہے۔ زبیر علی زئی صاحب نے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ساری چیزیں؟ مطلب شیخ پہلی چیز شیخ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جماعت اہل حدیث کا مطلب جماعت اہل حدیث کا دعویٰ کیا ہے تراویح کے تعلق سے؟ کتنی رکعت ہے، حکم کیا ہے اس کے شیخ اس کا؟ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ میں وہی بتا رہا تھا کہ آپ یہ چیزیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ شیخ آپ سلفی، آپ تو سلفی عالم ہے نا شیخ؟ ہاں، تو سلفیت کا ٹھیکیدار تھوڑی نا میں ہوں۔ ٹھیکیدار نہیں ہے شیخ، جیسے کہ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے موقف کو بتا سکتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے منہج کو تو بتا سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں، تو عبداللہ سلفی تو آپ بھی اپنی جو ہے نسبت تو آپ بھی کر رہے ہیں نا شیخ۔ اگر میں نے نسبت کی ہے تو کیا غلط ہے؟ کیا سلف کی طرف نسبت کرنا غلط ہے کیا شیخ؟ پہلے بتائیں آپ مجھے۔
تو سلف کے اگر اوپر اتباع اگر کیا جائے مثال کے طور پہ یا ان کے منہج پر چلا جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ سارے سوالوں کا جواب میں دوں، مطلب میں ہی ٹھیکیدار بناؤں. بالکل نہیں. بس میں آپ سے وہی میں بتا رہا تھا. تراویح کی تعریف کر دینا شیخ، تراویح کہتے کسے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں، شریعت کے اندر تراویح نبی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مطلب تراویح کا لفظ. ٹھیک ہے، اگر جو حدیث میں الفاظ ہے خمس و تربیحات کے الفاظ ہے تو کیا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں شیخ؟ تو کس حدیث میں بتائیے تو کس حدیث میں بتاتا ہوں نا شیخ، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ بالکل میں بتا دیتا ہوں شیخ آپ کو. ٹھیک ہے، خمس و تربیحات کا مطلب کیا ہوا؟ کتنی رکعت ہوئی؟ جی شیخ کتنی رکعت ہوئی؟ 20 ہوئی. جی بالکل. اچھا، مطلب 20 ثابت ہے. جی الحمدللہ، ہاں 20 ثابت ہے نا شیخ. اچھا جی تو 20 ثابت. تو پہلی بات تو میری بات آپ سن ہی رہے ہیں، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا غور کیجیے اس پر. بولے. پہلی بات تو میں فی الحال اسٹار لینے مارکیٹ میں کھڑا ہوں، مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ میرا قول نہیں ہے، فی الحال میں نے بتا دیا. ٹھیک. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی طرح سے زبیر علی زئی رحم اللہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. اب نہ ان دونوں حضرات کے قول کا میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. اب ان سے اور ان کے جو ہے تصنیفات سے آپ رابطہ کریں. مطلب یہ دونوں مطلب غلطی کی ہے نا شیخ. یہ میں غلط کیسے آپ ان سے رجوع کریں، میں یہ بول رہا ہوں نا. تو زبیر علی زئی صاحب تو شاید انتقال کر گئے یا زندہ ہیں؟ ہاں دونوں انتقال کر گئے. آپ ان کے تصنیفات سے رجوع کریں نا. ان کی تصنیف مجھے کیا کرنا ہے شیخ، مجھے کیا کرنا؟ میں تو اسلاف کو لیتا ہوں، یہ تو اسلاف میں مانتا ہی نہیں نا ان کو، یہ تو گندے غلیظ تھے. اچھا غلیظ تھے تو یہ آپ مطلب ان پر یا تو الزام لگا رہے ہوں گے تو ابھی شیخ میں نے ابھی آپ نے کیا کہا شیخ؟ زبیر علی زئی صاحب، ناصر الدین البانی صاحب رحمہم اللہ، یہ بقول آپ کے. میں تو زبیر مرجئی کہتا ہوں، ناصر الدین البانی کو پاگل کہتا ہوں. خیر آپ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے قول کے ذمہ دار خود آپ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو شیخ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں کے حوالے سے کہ دونوں کہتے ہیں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، یہ اتنی تمام نماز ایک ہی ہے. تو میں نے اس اعتبار سے آپ سے پوچھا کہ کیا تراویح کی نماز قرآن سے ثابت ہے؟ حالانکہ قرآن میں ومن اللیل فتہجد بھی. تو آپ نے کہا ہم ان دونوں کے جواب دے نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جواب دے نہیں، اور یہ کوئی بہت بڑے توڑو خواہ ہے نہیں، یہ تو خود مطلب ان کی زندگی آپ دیکھیں گے. ابھی آپ کے جو اہل حدیث عالم کفایت اللہ صنابری صاحب ہے نا، نام سنا، انہوں نے تو ان کے رد کے اوپر کتابی لکھ کر کے چھوڑی ہے کہ جو زبیر علی زئی مرجئی پاگل تھا. خیر ہم ادھر نہیں جانا چاہیں گے، ادھر وہ کفایت اللہ اس کو کہتا ہے. ایک سنو، ایک حدیث آپ نے نہیں پڑھا بخاری شریف کہ لا تسبوا الاموات. جی ٹھیک ہے، پڑھی آپ نے؟ سبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا، برا بھلا کہنا. اموات کو یعنی مردوں کو برا بھلا نہ کرنا. آپ نے نہیں پڑھا یہ؟ جی برا بھلا بولے تو شیخ تو جو الفاظ شدید جو ہے اس کو تو بول سکتے نا. کیوں بول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا تو اس اعتبار سے جماعت اہل حدیث، ہر اہل حدیث کا جو لوگ مطلب دوسرے اسلاف کو، خاص کر کے علماء دیوبند کو یا علماء بریلوی کو پورے گالی دیتے ہیں اور سب کو مشرک کہتے ہیں. اور اتنا نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے اوپر، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر، امام مالک کو، ان تمام کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا پہلی بات تو ہم سے اور آپ سے فی الحال بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اب میں جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے آپ پہلی بات مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں مارکیٹ ہاں پہلے میری بات سن لیجیے. ٹھیک ہے، میں فی الحال مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہوں، مارکیٹ میں، اور میں اسٹار لے رہا ہوں. یار یہاں پہ مطلب کیا بات کروں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ اس کو سمجھیں پہلے کہ میں مارکیٹ میں کھڑا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے یا دو ہے یا ساری نمازوں کا نام الگ الگ ہے، یہ جو اقوال ذکر کیے ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے ان کے پاس یا تو دلائل ہوں گے یا تو دلائل نہیں ہوں گے. پہلی بات ہے، دیکھو سنو، یا تو دلائل ہوں گے یا تو دلائل نہیں ہوں گے. اگر دلائل ہوں گے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوں گے تو آپ ان سے جو ہے ان کے تصنیفات سے آپ رجوع کریں اور اس کے بعد ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. آپ فی الحال میں مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہوں، آپ بات پہ بات مطلب ابھارتے جا رہے ہیں، اور میں کتنا کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. ابھی ہم سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنایا، لا تسبوا الاموات.
ٹھیک ہے، آپ اس پر خود عمل کریں پہلے، اس پر پھر دیکھا جائے گا بعد میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس فون کریے گا آپ کسی تعلق سے. ابھی فی الحال مجھے مارکیٹنگ کر لینے دیجیے. ٹھیک ہے. چلو کب میں فون کر لوں آپ کو، بتا دیں وقت. ہلو. آپ دن میں فون کریں کسی